اکبر بادشاہ کے نورتن تھے، ابو الفضل فیضی ان میں تھا۔ فیضی نے ترجمہ کیا تھا آج سے 600-700 سال پہلے، لیکن وہ عربی سے عربی تھا۔ تاریخ انسانیت میں، عالم اسلام میں یہ پہلا کام ہے کہ قرآن کریم کا ایسے الفاظ کے ساتھ ترجمہ کرنا جس میں کوئی نقطہ نہ آئے۔ مکمل قرآن کریم کا تفسیری ترجمہ کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسانی کام نہیں، الہامی کام تھا جو اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب کیا۔ جو میں نے ترجمہ کیا ہے ایسے الفاظ کے ساتھ جس میں نقطہ نہیں ہے، جس کو ہم غیر منقوط تفسیری ترجمہ کہتے ہیں، اس طرح کا کام پہلے نہیں ہوا تھا۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں عبداللہ خان۔ ناظرین، تاریخ اور اسلامی تاریخ میں یہ پہلا اور منفرد کام ہوا ہے، یعنی قرآن پاک کا غیر منقوط تفسیری ترجمہ، جس میں قرآن پاک کا ترجمہ کرتے وقت ایسے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے جس میں نقطہ استعمال نہیں ہوتا، اور یہ اللہ کے فضل و کرم کا ایک انعام ہے جو اپنے چنیدہ بندوں کو وہ عنایت کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب۔ ان سے ہم جانیں گے کہ انہوں نے یہ مشکل کام کتنی دیر میں سر انجام دیا، اس کا خیال کب اور کیسے آیا اور کتنے عرصے میں ہوا۔ 2011 میں نے یہ کام شروع کیا تھا، قرآن کریم کا غیر منقوط تفسیری ترجمہ کرنا۔ خیال کیسے آیا؟ ترجمے تو اور بھی بہت تھے، ترجمے تو بے شمار ہیں، اور یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں ہے جس میں اس کا ترجمہ نہ ہوا ہو۔ تو لیکن جو میں نے ترجمہ کیا ہے ایسے الفاظ کے ساتھ جس میں نقطہ نہیں ہے، جس کو ہم غیر منقوط تفسیری ترجمہ کہتے ہیں، اس طرح کا کام پہلے نہیں ہوا تھا۔ نہ تاریخ انسانیت میں ہوا تھا، نہ تاریخ اسلام میں ہوا تھا۔ یہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف پہلا کام ہے بلکہ ارض پاکستان کا پہلا کام ہے۔ میں اپنے اس کام کو، اس اعزاز کو اپنے وطن عزیز کے نام کرتا ہوں۔ یہ پاکستان کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس سے پہلے کہیں غیر منقوط ترجمہ ہوا ہے یا نہیں، یا یہ انسانی تاریخ میں پہلا ہی ترجمہ ہے؟ پہلے جو ترجمے ہوئے تھے وہ تھے نقطوں کے ساتھ، لیکن میرے دل میں یہ خیال اس لیے آیا تھا کہ قرآن کریم جب نازل ہوا تھا نا، وہ غیر منقوط متن کے ساتھ نازل ہوا تھا۔ جس متن کے ساتھ نازل ہوا تھا اور جس متن کے ساتھ کاتبین وحی صحابہ نے قرآن کریم کو لکھا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھوایا تھا، نازل ہونے کے فوری بعد آپ کاتبین وحی صحابہ کو بلا لیتے تھے، ان کو ڈکٹیٹ کرواتے تھے۔ جو اس وقت لکھا گیا متن کے طور پر صحابہ کے قلم سے، وہ غیر منقوط لکھا گیا، اس میں بھی نقطے نہیں تھے۔ کوئی ایسا بڑا کام کیا جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے والدین کی اور خاص طور پہ میرے ابا جی مرحوم کی، میں ابا جی کا لفظ ہی بولتا ہوں، والد صاحب وغیرہ ہم عام محبت سے نہیں کہتے، وہی کہنا چاہیے، میں بھی ابا جی ہی بولنا چاہیے۔ تو میرے ابا جی کی ایک دعا تھی اور ان کی خواہش تھی کہ بیٹا بہت بڑا کوئی کام کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بڑا اعزاز عطا کیا ہے۔ اس سے پہلے عربی زبان میں عرض کر دوں کہ ایک غیر منقوط تفسیری ترجمہ ہوا تھا، وہ سواتی الالہام کے نام سے۔ وہ اکبر بادشاہ کے نورتن تھے، ابو الفضل فیضی ان میں تھا۔ فیضی نے ترجمہ کیا تھا آج سے 600-700 سال پہلے، لیکن وہ عربی سے عربی تھا۔ اردو زبان میں یہ تاریخ انسانیت میں، عالم اسلام میں یہ پہلا کام ہے کہ قرآن کریم کا ایسے الفاظ کے ساتھ ترجمہ کرنا جس میں کوئی نقطہ نہ آئے، اسی متن کے ساتھ جس متن میں نازل ہوا تھا، اب ترجمہ بھی اسی طرح 1400 برس کے بعد اس کا ترجمہ ہونا، اور خاص طور پہ اردو زبان جو پہلے ہی الفاظ اور حروف کے اعتبار سے تنگی دامہ کا شکار ہے، بہت کم اس میں حروف ہیں، اور 36 حروف ہیں، اگر ان میں سے آدھے حروف نکال دیں جس پہ نقطہ ہے تو پیچھے 15-16 حروف بچتے ہیں۔ اب 15-16 حروف میں مکمل قرآن کریم کا تفسیری ترجمہ کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسانی کام نہیں، الہامی کام تھا جو اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب کیا۔ تو میں اس پر اللہ رب العزت کا کروڑوں مرتبہ بھی ایک ایک حرف کے بدلے میں شکر ادا کروں تو وہ کم ہے۔ ایک سال میں تقریباً میں عرض کروں کہ 8 سپارے ہوئے تھے۔ اچھا، 8 سپارے ہوئے ایک سال میں، اگلے 2 سال 14 دن میں ہوا پورا قرآن۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ 1400 برس کے بعد ایسی زبان میں غیر منقوط تفسیری ترجمہ ہونا، یہ بھی قرآن کریم کا معجزہ ہے، کیونکہ قیامت تک قرآن کریم کے معجزے آتے رہیں گے۔ ان میں سے یہ ایک میریکل ہے۔ سب سے زیادہ جو مجھے انسپائر کیا جس سورس نے، جس ترجمے نے اس کام کے کرنے میں، وہ
مولانا جوناگڑی کا ترجمہ تھا. اچھا. اب میرا ترجمہ جو ہوا ہے یہ میچ بھی کرتا ہے ان کا نقطے کو ساتھ ہے، لیکن انہوں نے مجھے بہت متاثر کیا. سہل تھا، آسان تھا. باقی اور بہت سارے تراجم تھے. مولانا اشرف علی تھانوی کا ترجمہ میرے ساتھ پاس تھا، مولانا مفتی شفیع کا تھا، شیخ الہند کا تھا، اور پیر کرم شاہ صاحب کا ترجمہ تھا. تو مولانا عبد الماجد دریابادی کا ترجمہ تھا. تو بے شمار ترجمے میں نے کنسلٹ کیے اور 10-12 ترجمے تو میری ٹیبل پہ ہوتے تھے. عورت کا متبادل پہلے میرے ذہن میں آیا حوا کی لڑکی. صحیح. حوا کی لڑکی میں نکتہ نہیں، عورت کے لیے میں نے متبادل. پھر قرآن کریم میں ایک لفظ استعمال ہوا. آگے چل کر آدھے قرآن کے بعد ایک لفظ مجھے ملا، عربی کا لفظ ہے امرا. پہلے میں نے حوا کی لڑکی استعمال کیا تھا، پھر میں نے امرا. زیادہ مجھے دونوں لفظ استعمال ہیں بیچ میں؟ دونوں استعمال. جی. جو علاقائی ہماری زبانیں ہیں، مثلا سندھی سے بھی میں نے استعمال کیا. 98% میرے تفسیری ترجمے میں اردو زبان ہے اور 2% دوسری زبانوں کا استعمال ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دوسری زبانوں کا استعمال میرے کہنے سے نہیں ہوا یا میری خواہش پہ نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں ان زبانوں کا اعزاز تھا کہ وہ اس میں استعمال ہوگی. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ریاست پاکستان چاہتی تو اس تفسیری ترجمے کو، اتنا بڑا کام جو ہوا ہے، اس کو کم از کم شائع خود کرواتی. صحیح. پبلش خود کرواتی. اور پبلش کروا کے ریاست پاکستان ایک ریاستی طور پر اس کو شائع کروایا جاتا، اور شائع کروانے کے بعد پوری دنیا کو بتایا جاتا کہ یہ پاکستان کا اعزاز ہے، یہ اس دھرتی پہ کام ہوا ہے. لیکن میں شاید اس دھرتی پہ رہتا ہوں کہ جس میں کسی کے کام کی تحسین کرنے کے لیے، اس کا اعتراف کرنے کے لیے، اس کی تعریف کرنے کے لیے اس کے مرنے کا انتظار کیا جاتا ہے کہ کب وہ شخص مرے گا تو پھر ہم کہیں گے وہ تو بہت بڑا کام کر گیا تھا. پوری دنیا کو معلوم ہے اور پوری دنیا سے مجھے روزانہ فون آتے ہیں، یہ کہاں پڑا ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس کو پڑھنا چاہتے ہیں. لیکن میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ ابھی پبلش نہیں ہوا. چاہیے تھا ریاست پاکستان اس کو اعزاز سمجھ کے شائع کرتی. میرے لیے یہی بہت بڑا اعزاز ہونا تھا. میں اور کسی اعزاز کا اپنے آپ کو طالب نہیں کہتا. میں صرف یہ چاہتا تھا کہ ریاست پاکستان اس کو اعزاز سمجھ کر دنیا کو دکھاتی کہ یہ پاکستان کا اعزاز ہے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سر اگین کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور باقی جتنے بھی اردو پوائنٹ کے ویوز ہیں، آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ کہ آپ ہمیں دیکھتے ہیں، اور انشاءاللہ نئی ویڈیوز ہم لے کر آتے رہیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.